50 هفتم در بیان گویا شدن طفلان شیرخوارہ، یعنی ارشاد قمریہ کی 57ویں مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور اس کا عنوان جامع ملفوظ نے یہ لگایا ہے کہ یہ مجلس اس عنوان کے تحت جمع کی گئی ہے کہ بچے بھی بولنے لگتے ہیں، وہ بچے جو بولنے کے لائق نہیں ہوتے، پالنے میں ہوتے ہیں، شیرخوار ہوتے ہیں، جن کو بولنے کی بات ان سے ممکن نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی منہ سے نکالتے ہیں اس میں صرف آواز ہوتی ہے، بامعنی ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بچوں سے اگر کوئی ایسی بات سنی جائے جو بامعنی بھی ہو، باموقع بھی ہو، بامحل بھی ہو، اور اس کا کوئی معنی مطلب مراد بھی ہو، تو اس کا کیا معنی ہے، کیا یہ ممکن ہے، نہیں ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے، کیا اس کی کوئی شہادت ہے، یا اس سلسلے میں کوئی بات معتبر ہے، یا صرف ایسا ہی قصہ کہانی ہے، یا کیا ہے، یہ اس عنوان کے تحت یہ مجلس منعقد ہوئی، یہ جمع کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ در عظیم آباد شب چوں استام فارغ شدہ کتاب مطالعہ میں نمود۔ جس دن کی یہ مجلس ہے اس دن میں عظیم آباد پٹنہ میں تھا، اور رات کا وقت تھا، کھانے سے فارغ ہو کے میں ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ حضرت سلطان العاشقین فرمودند کدام کتاب در دست شما ہست؟ اعلیٰ حضرت نے مجھے دیکھا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے، یعنی تمہارے مطالعے میں کون سی کتاب ہے جس میں تم ڈوبے ہوئے ہو؟ عرض داشت کہ کتاب یوسف و زلیخا است، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے حضرت وہ یوسف و زلیخا یہ قصے یا واقعے یا اس کی مثنوی پر ہے۔ یہ قصہ یوسف و زلیخا ایک مثنوی ہے، اس مثنوی کو شاید حضرت پڑھ رہے تھے۔ جامع ملفوظ حضرت سید شاہ عطا حسین فانی قدس سرہ العزیز نے عرض کیا کہ حضور میں یوسف و زلیخا نامی کتاب پڑھ رہا ہوں، مطالعے میں ہے۔ ارشاد شد کدام مقام است، پوچھا گیا کہ اس کتاب کی کس منزل میں ہو، یعنی اس کتاب کا کون سا سبق پڑھ رہے ہو یا کون سا عنوان پڑھ رہے ہو؟ عرض پرداخت کے آ مقام است کے طفل در گہوارہ، آ مقام است کے طفل در گہوارہ شہادت صدیقی حضرت یوسف علیہ السلام دادا است۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہوں جس مقام میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سچائی کی گواہی اس محل میں، مصر کے محل میں پالنے میں لیٹے ہوئے ایک بچے نے دی تھی، اس مقام تک ہم پہنچے ہیں۔ حضرت قطب العصر چنی فرمودن، اعلیٰ حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہفت طفلان ہستند کہ در عالم شیر خارگی کے وقت گویائی نبود سخن گفتان۔ صرف حضرت یوسف کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ 7 ایسے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے شیرخوارگی کی عمر میں، یعنی اس عمر میں جب کہ بولنا محال ہے، نہیں بول سکتا، کوئی بولنے کا سوال نہیں اٹھتا، وہ بھی بامعنی بات، تو وہ 7 ایسے بچے ہیں جنہوں نے شیرخوارگی کے وقت باتیں کی ہیں۔ اول طفلے کے در زمان یوسف نبینا علیہ السلام کہ قصہ او دنی کتاب بی بینی در گہوارہ از معجزہ یوسف، از معجزہ یوسف صدیق علیہ السلام سخن در آمد۔ پہلا بچہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کا قصہ
تم کتاب میں پڑھ رہے ہو، جہاں تک تم پہنچے ہو پڑھ ہی رہے ہو کہ اس نے پالنے میں سے یہ معجزہ یوسف علیہ السلام کا ظاہر ہوا کہ اس نے پالنے میں سے یوسف علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کی گواہی دی، اور کہا کہ یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، زلیخا کو کہہ رہے ہیں کہ زلیخا نے مجھ کو اپنی جانب مائل کیا تھا، اور زلیخا یہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف نے میرے ساتھ دست درازی کی. تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا، اس اختلاف میں یوسف سچے ہیں، یہ گواہی کس نے دی؟ پالنے میں لیٹے ہوئے ایک بچے نے کلام کر کے دی. قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. دوم حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام، اور دوسرے ہمارے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ فرعون را گفتہ فرعون را گفت یا ابتا، یعنی اے پدر کہ 8 ماہ بودند از حضرت کبریا جل جلالہ بر زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام لکنت دادا شد تا مدت بماند از کلام کردن تنگ آمدن بسبب لکنت در زبان بسبب لکنت زبان بحضرت باری تعالی دعا کردن. آیت کریمہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اور دوسرا معجزہ جو ظاہر ہوا، یعنی طفل شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے، پالنے میں لیٹے ہوئے بچے کی گویائی کا، وہ تھا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا معاملہ کہ فرعون کے ساتھ فرعون را گفت، فرعون کو انہوں نے کہا تھا اے پدر، اے باپ، اے والد. اور اس وقت ان کی عمر 8 ماہ کی تھی، 8 مہینے کے تھے. از حضرت کبریا جل جلالہ بر زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام لکنت دادا شد. اور یہ بھی بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی سی دشواری تھی، اور گفتگو کرنے میں دشواری محسوس کرتے تھے. اچھا، زبان کی مشکل کی وجہ سے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی. قرآن کریم میں وہ دعا نقل ہوئی ہے، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے سینے کو میرے لیے انشراح سے بھر دے. جو حکم پروردگار، جو حکم تو مجھے دے رہا ہے کہ تم کو کار نبوت ادا کرنا ہے، فرعون کے سامنے جا کے فرعون کی غلطیوں کو، فرعون کی گمراہیوں کو اجاگر کرنا ہے، اور بحیثیت نبی اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی دعوت دینی ہے. تو اے اللہ پاک، یہ کام مجھ اکیلے کے لیے، میں تو اکیلا آدمی، اکیلے ہی حکم بھی دیا جا رہا ہے، اور فرعون سلطنت کا مالک ہے، پوری سلطنت پر اس کی جابرانہ، آمرانہ، تاناشاہی سے بھری ہوئی حکومت ہے. آسان ہے کہ دربار میں پہنچ جانا، اور دربار میں پہنچ کے فرعون کو مخاطب کر کے اس کی غلطیوں پر ٹوکنا اور اللہ کی طرف اس کو بلانا، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے. اور اے پروردگار، تو نے یہ ذمہ داری ہم پر دی ہے، تو ہم اس ذمہ داری سے الگ نہیں ہٹ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میرے دل کے دروازے کو اس ذمہ داری کے لیے کھول دے. اس لیے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے دل میں اس کے سلسلے میں توقف ہے. دل کہتا ہے کہ سوچ لو، یہ کام بڑی ہمت بھرا ہے، بڑی مشکل بھرا ہے، کیسے کرو گے، کیا انداز ہوگا. تو اس کے لیے جو
انقباض ہے اس کو انشراح سے بدل دے پروردگار، میرے دل کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے موافق، ہموار اور مضبوط کر دے۔ سب معنی نکلے گا، موافق کر دے، ہموار کر دے اور مضبوط کر دے۔ جب کسی چیز کے لیے آدمی کے دل میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی چنی چنا اف بٹ اگر مگر سے پاک ہو جاتا ہے اور کام کر گزرتا ہے۔ جب کسی کام کو آدمی اپنی اوقات سے باہر کر لے تو اس کے مطلب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے مضبوطی دی ہے، جذبہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، تب جا کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کو عربی میں اور قرآن کے الفاظ میں انشراح کہا گیا۔ صوفیہ کے ہاں بھی یہ اصطلاح ہے کہ جب آدمی کسی کام کو کرنا شروع کرتا ہے، راہ سلوک میں کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی اپنے برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو ٹھیل رہا ہے کہ ہم سے الگ ہو جائے، اپنے کو گناہ سے الگ کر رہا ہے، تو اس وقت اس کام کے کرنے کے لیے اگر پریاپت حوصلہ ہو، خوب حوصلہ مل رہا ہو، طاقت مل رہی ہو، دل لگ رہا ہو اس کام کے کرنے کے لیے، دل مائل ہو، دل میں خوب جذبہ ہو کہ اس کام کو کر ہی گزرنا ہے، تو ایسی حالت کو انشراح کہتے ہیں۔ عام بول چال کی بھاشا میں اس کو شرح کہتے ہیں، اور آسان کریں تو دل کا لگنا، دل کا مائل بعمل ہونا، اس کو انشراح کہتے ہیں۔ اس کو شرح و بسط بھی کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک آدمی چلنا چاہے اور اس کو جلدی پہنچنا ہو تو اس کو اپنے چال کو تیز کرنا ہوگا، لیکن وہ چال کو تیز کرنا چاہے تو کبھی پیر جواب دے جائے، کبھی سانس پھولنے لگے، کبھی اس کو لگے کہ ہم چل ہی نہ پاویں گے۔ تو یہ کیفیت قبض کی ہے، بسط کی نہیں ہے۔ قبض کی کیفیت کے مطلب، جیسے قبض کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، جام ہو جانا، ٹھہر جانا، اس کا ٹھیک الٹا ہے بسط۔ انقباض کا الٹا ہے انشراح، کہ جس کام کو ہم کرنا چاہتے تھے اس میں حوصلہ ہی حوصلہ ہے، امید ہی امید ہے، طاقت ہی طاقت ہے، ایک دم ایسا کر کے گزر گئے کہ خود ہم کو ہی نہ پتا چلا کہ ہم یہ کام، مشکل کام کیسے کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں، بعض دفعہ ایسا آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انشراح ہے، اور اسی کو پروردگار اپنی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے انشراح، شرح مانگا، اے اللہ میرے دل کو تیری بخشی ہوئی ذمہ داری کے خاطر خواہ اچھی طرح ادا کرنے کے لیے موافق کر دے، میرے دل کے دروازے کو کھول دے۔ یہ بڑی عمدہ دعا ہے، اور اس دعا کو مجرب بھی مانا گیا۔ تجربے میں آیا ہے کہ جب آدمی کو کوئی مشکل واقع ہو جائے، پریشانی میں ہو کہ کام کیسے ہوگا، یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ کام کیسے کریں گے، تو اس کو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنی چاہیے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو آسان کر دیا تھا، ان کے دل کو موافق کر دیا تھا، اسی طرح عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اس دعا کو پڑھنے والا، اس دعا کو مانگنے والا بھی اپنے مشکل کام کو آسان دیکھ لے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطبت ہے قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مخاطب کیا پروردگار نے، وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے اپنے دل کی کشادگی، دل کی موافقت، شرح صدر مانگ رہے ہیں، دل کا پٹ کھل جائے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے سینے کو، آپ کو پیش آنے والی دشواریوں کے لیے، آپ کو ادا کرنے والی ذمہ داریوں کے لیے کھول نہیں دیا ہے، انشراح نہیں دے دیا ہے؟ کیا آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ کیا آپ اپنے دل کو
پہلے دن سے اپنے اوپر آئی ہوئی ذمہ داریوں کے لیے کھلا ہوا نہیں پاتے ہیں؟ کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ مشکل کام جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کے لیے آپ کا دل پہلے دن سے اپنے دروازوں کو کھولے ہوئے نہیں ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پروردگارہ کھول دے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے دروازے دل کے کھول دیے ہیں آپ کی ذمہ داریوں کے لیے۔ اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام مقام محبوبیت پر فائز ہیں، اور محبوب کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب ہے، اور دوسروں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ طلب کریں گے تو دیا جائے گا۔ یہاں پر صوفیوں کے ہاں ایک اور اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں کہ دو طرح کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو طرح کی کیفیت بخشتا ہے، دو طرح کی پہچان دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مقام طلب میں ہوتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کی طلب سے پہلے ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے دو اصطلاح ہے، ایک کو کہتے ہیں صاحب درخواست اور دوسرے کو کہتے ہیں صاحب برخاست۔ صاحب درخواست وہ ہیں جو اپنی ضرورت کے تحت اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کر کے طلب کرنے والے صاحب درخواست ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ صاحب درخواست ہیں۔ صاحب برخاست وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے چن لیا ہے کہ ان کو ہم ان کی طلب سے پہلے دے دیں گے، تاکہ جب طلب آئے تو ان کو احساس ہو کہ جس چیز کی طلب تھی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فقراء میں سے، درویشوں میں سے، صوفیوں میں سے بڑی تعداد ہے جو صاحبان درخواست ہیں، ان کو درخواست کرنی ہے، ان کو طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان برخاست میں رکھا ہے، کہ ان کے لیے پروردگار نے اس سے پہلے کہ وہ طلب کریں، ان کی طلب کو برخاست کر کے ان کا مطلوب ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی کہ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے صدر کو، میرے سینے کو میرے لیے، یعنی میری ان ذمہ داریوں کے لیے جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کشادہ فرما دیجئے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کے بعد دوسری ٹکڑی جو دعا کی آئی وہ بھی بڑی اہم ہے، یسر لی امری، اے اللہ میرا معاملہ یہ ہے کہ آج سے ہم منصب نبوت پر فائز ہو کے اپنا کام کریں گے، تو نبوت کا جو امر ہے، نبوت کا جو حکم ہے، نبوت کا جو معاملہ ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ یسر لی امری، میری ذمہ داریوں کو میرے لیے آسان کر دیجئے، میرے اوپر جو حکم آپ نے دیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ یہ دونوں باتیں جو آ رہی ہیں یہ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں۔ عام طور پر آدمی سے یہ قصور ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میرے دل کو کھول دیجئے، اس کے بعد یہی مانگ کے چپ ہو جائے، اور اس کے بعد دل کھل گیا، کام کریں گے ہم، تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا آ رہا کہ دل میں تو بڑی امنگ تھی کرنے کی لیکن وہ کام ہوا نہیں، تھک گئے ہم، رک گئے ہم۔ تو یہی کمال ہے کہ نبی اپنے منصب کے اعتبار سے ایسی عقل و فہم رکھتے ہیں، ایسی آداب بندگی کی معراج رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پروردگار سے مانگتے وقت کیسے مانگا جاتا ہے، پروردگار سے طلب کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر جو ہیں وہ ہر چیز کے امام ہوتے ہیں، وہ طلب سکھانے کے بھی امام ہیں، دعا کیسے مانگی جائے گی یہ بھی پیغمبر سکھاتے ہیں، عبادت کیسے کی جائے گی یہ بھی سکھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھایا جائے گا، گڑ گڑایا کیسے جائے گا، یہ بھی پیغمبر سے ہی سیکھنا چاہیے۔ تو پیغمبر نے کیا سکھایا؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے دل کو میرے لیے کھول دے، میری ذمہ داریوں کے لیے کھول دے۔ اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹکڑا اور لیا تاکہ بات پوری طور پر مکمل ہو جائے اور پروردگار کی بارگاہ میں طلب بھی مکمل ہو جائے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اب دل کا دروازہ تو کھولیے گا ہی، جو کام ہم کریں گے وہ بھی ہم کر پائیں گے، آپ اس کو آسان کیجئے گا تبھی نہ ہم کریں گے. تو آپ اس کام کو میرے لیے آسان بھی کر دیجئے. یعنی دعا مانگنے والے کو دوسرا ٹکڑا بھی اسی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وسیلہ لیتے ہوئے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کے دروازے کو بھی کھول دیجئے اور میرے لیے اس کام کو آسان بھی فرما دیجئے. یہ کمال طلب ہے اور کمال بندگی ہے اور کمال عقل فہمی ہے. عقل اور فہم کی معراج ہے کہ نبی کیسے دعا مانگتے ہیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اور میری زبان میں، لسان من زبان، میری زبان میں جو عقدہ ہے، جو گرا ہے، اس کو بھی کھول دیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی ہم میں سے کسی کو لکنت ہو جاتی ہے تو کسی لفظ پر آ کے رک جانا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے. ایک بار کے بجائے 2-3 بار آدمی کہتا ہے تب بول پاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی چیز کو چلاتے وقت وہ پھنس جائے، تالا میں کنجی لگاتے ہوئے پھنس جائے تو بار بار کنجی کو آدمی یہ کرتا ہے تاکہ کنجی اپنی پھنسی ہوئی حالت سے باہر آ جائے. بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل زبان بھی اگر لکنت کا شکار ہو جائے تو وہ جا کے ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئی. 1-2 بار 3 بار آدمی دہراتا ہے تب جا کے زبان ریلیز ہوتی ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا. عقد اور عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ. اسی سے نکاح کو بھی عقد کہا جاتا ہے کہ جب 2 لوگ اپنے قول و قرار سے گرہ لگا دیں. لڑکی کہے کہ ہم اتنے روپے مہر کے عوض میں اجازت دیتے ہیں کہ میرا نکاح فلاں سے کر دیا جائے. اس پر لڑکے نے کہا کہ ہاں ہم اتنے روپے مہر کے عوض اس کو اپنی بیوی بناتے ہیں اور اس کے کھانے خرچے نان نفقہ کا معاملہ قبول کرتے ہیں. تو ادھر سے پرپوزل ہوا، ادھر سے ایکسیپٹنس ہوا. یہ دونوں مل کے ایک گرہ بن گیا، ایک گرہ لگا دی گئی. اب یہ گرہ یا تو ہمیشہ کے لیے لگ گئی یا پھر اگر کوئی وجہ بنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروویژن رکھا ہے کہ اس گرہ کو کھولا بھی جا سکتا ہے. لیکن کھولنے کا طریقہ اللہ اور رسول کے مطابق ہونا چاہیے. نہ اپنے جی سے گرہ لگا سکتے ہو، نہ اپنے جی سے گرہ کھول سکتے ہو. تو اس کو بھی عقد کہتے ہیں. یہاں بھی آ گیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کے گرہ کو بھی کھول دے. یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے لکنت مراد نہیں ہے، لکنت نہیں تھی. تو اگر لکنت نہیں بھی تھی تو یہ اور خوبصورت بات ہوئی کہ آدمی کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے مرعوب ہو کے جواب دینے میں چوک جاتا ہے. ہم کو جواب معلوم ہے لیکن ہم دربار کی چکا چوند میں مرعوب ہو گئے. کسی ایسے آدمی کے سامنے پہنچے تھے جو بہت طاقتور ہے، بہت بڑا تاناشاہ ہے، بہت بڑا آتنکی ہے، جابر اور قاہر ہے. اس کے سامنے جب پہنچے تو جو بولنا تھا وہ بول نہ سکے. ایسا لگا کہ جیسے زبان میں گرہ لگ گیا ہو. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. بعض دفعہ انٹرویو میں بھی سوال ہوا تو آدمی اس وقت دماغ حاضر نہیں ہوا، جواب معلوم تھا. بعض دفعہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی امتحان میں وائوا لیتے ہوئے ایسا تجربہ ہوا ہے کہ بہت اچھا طالب علم ہے، اس کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے تھی اور وہ سوال کا جواب جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی میں، اپنے مقالے میں، اپنی تھیسس میں اس کو ڈیل کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے کے بعد وہ پسینے پسینے ہو گیا اور جواب نہیں دے پایا. تو اس سے پوچھا جاتا کہ آخر کیا بات ہے، تم پریشان بہت ہو گئے، پانی پیو، ریلیکس ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، جواب دینے میں اتنی پریشانی کیوں ہوئی، تم تو جانتے ہو اس سوال کا جواب. تو بعض دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ پیٹ میں ہے، منہ میں آ ہی نہیں رہا. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا گرہ لگ گیا ہے
کہ وہ زبان سے میرے بات نکل ہی نہیں رہی ہے، منہ میں آ ہی نہیں رہی ہے، معلوم ہم جواب جانتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پائے. تو اس معنی کر بھی یہ اس سیکوینس میں بات آ رہی ہے کہ پروردگار مجھ اکیلے کو آپ نے اتنی جابر سلطنت کے بادشاہ جو خود کو خدا کہنے لگا ہے اور لوگوں سے اپنی خدائی کا اقرار کرا رہا ہے، اس سے یہ تنے تنہا اکیلا تیرا نبی جب مخاطب ہو تو اے پروردگار دل کا دروازہ بھی اس کام کے لیے کھلا ہوا ہو اور میرا کام بھی میرے لیے تیری جانب سے آسان ہو اور میری زبان بھی بالکل اطمینان سے فصاحت، بلاغت اور پورے غلبے کے ساتھ بات کرے، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. اس کو بھی احساس ہو کہ اللہ میرے سامنے تو سب آ کے گڑبڑا جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، لکنت نہ ہو تو لکنت ہو جاتی ہے. یہ کون آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ کس بادشاہ کا وزیر ہے کہ جو میرے جیسے بادشاہ کے سامنے بھی سوائے اپنے بادشاہ کے کسی اور سے ڈر نہیں رہا؟ یہ کس بادشاہ کا وزیر ہے؟ یہ کس اللہ کا نبی ہے؟ یہ کس ذات کا فرستادہ ہے کہ اس کو ذرہ برابر ڈر نہیں ہے اور بجائے مجھ سے ڈرنے کے یہ اس سے ڈر رہا ہے جس کا فرمان لے کے آیا. تو واحلل عقدۃ من لسانی سے یہ مراد بھی ممکن ہے. بس اتنا ہی آج رکھنے دیا جائے.